تو آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں علیگڑھ اردو پرائمری اسکول کے چیئرمین محترم الحاج انصار سر کا نام پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ دائز پر موجود محترم صدر صاحب، صدر معلمین، معزز اساتذہ کرام، آج ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد میں نے شروعات میں بیان کیا تھا کہ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر جو ہمارے اس پروگرام کے صدر بھی ہیں، جنہیں ہم سب حاجی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، سر آج ہمارے یہاں پر مشن UPSC اور اسکالرشپ ان دونوں ٹاپکس کو لے کر ہم سے گفتگو کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمایا ہے۔ آج کے اس تعلیمی رہنمائی جسے ہم ورکشاپ بھی کہہ سکتے ہیں میں موجود میرے سامنے بیٹھے ہوئے قابل احترام، واجب الاحترام وہ ہستیاں، وہ شخصیات جن کے سامنے مجھ جیسا طالب علم کوئی رہنمائی تو نہیں کر سکتا، البتہ کچھ باتیں جو میں نے کہیں پڑھی ہے، آپ ہی کے جیسے اساتذہ سے سنی ہے، انہی باتوں کو دہرانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگ سب استاد ہیں اور مجھے پورا یقین اور اعتماد ہے کہ آپ تمام ملا اسٹاف پوری دیانتداری، ایمانداری، محنت اور سچی لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں یہاں علیگڑھ میں نبھا رہے ہیں۔ یہ بار بار اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو اس پہ یہ معاشرے کے افراد کی یہ عادت ہے کہ اس میں بہت چند جو ہے وہ تبصرے کے لیے گونگے بھی بولنے پڑتے ہیں، بول پڑتے ہیں، لیکن جب بات پذیرائی کی آتی ہے، کسی کے فیصلیشن کرنے کی آتی ہے، کسی کو اپریشیٹ کرنے کی آتی ہے، تب یہ معاشرہ، تب یہ سماج، اس معاشرے اور سماج کے ذمہ داران چپی ساتھ یہ پذیرائی ایک بہت بڑی ٹانک ہوتی ہے جو آپ کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ آج کا یہ سیشن یہاں واعظ و تقریر نہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک گروپ ڈسکشن کی جیسا کوئی ورکشاپ ہو جس میں ہر اساتذہ، ہر ٹیچر جس کے اپنے تجربات ہیں، خاص طور پہ سینئر اساتذہ، وہ اپنے تجربات، مشاہدات کی روشنی میں جونیئر اساتذہ کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نام بھی یہاں تعلیمی رہنمائی۔ آپ اساتذہ اکرام، میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں اساتذہ کے مرتبے
ان کی عظمت، ان کی بڑائی پر کوئی ناخوشائی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ہندوستانی نہیں، پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں جہاں اساتذہ کا احترام نہ کیا جاتا۔ اگر میں کچھ مثالوں کی بات کروں تو فرانس ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں کی عدالتوں میں اگر کسی کو کرسی دی جا سکتی ہے تو وہ شخصیت صرف استاد کی ہوتی ہے، باقی فرانس کی عدالتوں میں کسی کو بھی بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی جاتی۔ جاپان جو آج دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، دنیا جس کی نقالی کرتی ہے، ہندوستان یا بر صغیر کے ممالک ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ایسے چیزوں کی نقالی نہیں کرتے جس سے ہمارے لیے امپرومنٹ ہو یا ہمارے لیے کوئی اچھی تہذیب ہمارے سامنے آ جائے۔ جیسے اگر تاریخ کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ دنیا میں 5 ممالک ایسے ہیں کہ جن کا تعلیمی سسٹم، ایجوکیشن سسٹم آج دنیا میں سب سے زیادہ مانا گیا ہے، جس میں جاپان ہے، سنگاپور ہے، کینیڈا ہے، چین ہے، فن لینڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھارت میں اس لیے ناممکن ہے کہ یہاں کی آبادی زیادہ ہے، لیکن کیا چین کی کم ہے؟ لیکن وہاں کا بھی ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دنیا کے 5 مانے گئے ممالک میں سے وہ ایک ملک ہے۔ جاپان میں بھی اگر ٹیچر کو گرفتار کرنے کی باری آتی ہے کسی الزام کے تحت، تو اس کی گرفتاری سے پہلے حکومت سے اجازت لینا پڑتا ہے۔ چین میں اگر کوئی ٹیچر پر کسی طریقے کا کوئی حملہ کرتا ہے تو اس حملے کو وہاں کے ملٹری کے سربراہ پر حملہ کرنے کے برابر مانا جاتا ہے۔ یہ ہے اساتذہ کرام کی اہمیت اور یہ ہے ان کے مرتبہ۔